یہ کئی لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پہ اتنی تنگی کیوں ہے، کافروں کو اتنی چھوٹ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، اس سوال کا جواب دے دلا کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بالکل تسلی کرا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ انک تقتر علی المؤمن، میرے مولا تو مومن پہ بڑی تنگی لاتا ہے، بڑی پریشانیاں لاتا ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ففتح له بابا من الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھولا۔ کہا موسیٰ دیکھ تو صحیح ہے میں نے مسلمان مومن کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جب دیکھا جنت کو، تجری من تحتها الانہار اور مساکن طیبہ اور جنتان ذوات افنان اور جنتان مدہامتان اور عینان تجریان اور عینان نضاختان اور من کل فاکہۃ زوجان اور فاکہۃ ونخل ورمان اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان اور متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان اور فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان اور ادھر فیہن خیرات حسان، اوپر کأنہن الیاقوت والمرجان اور نیچے مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ سورہ الرحمن کو دیکھو اللہ نے کیسے جنت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا کہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک، میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بلندی کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور ناک کے بل زمین پہ رگڑا کھا رہا ہو، کوئی اس کو کھلانے والا نہ ہو، پلانے والا نہ ہو، پیشاب صاف کرنے والا نہ ہو، اور وہ اس طرح تڑپ تڑپ کے اور اسی طرح وہ بے قراریوں میں اور مشکلات میں، کوئی زندگی ہے ہاتھ بھی کٹے ہوں پاؤں بھی کٹے ہوں، کوئی زندگی ہے ایک پل بھی مشکل۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ لو کان اقطع الیدین والرجلین، ہاتھ بھی کٹے ہوں پاؤں بھی کٹے ہوں اور ناک کے بل مکبن علی وجہہ، اور وہ مٹی میں اس کا منہ ملا ہوا ہو اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، اور انہی مشقتوں میں قیامت تک زندگی گزارے، 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، 100 سال نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے آج سے موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3500 سال ہو چکے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قیامت تک ایسے زندگی گزارے اور مر کے یہاں چلا جائے جو میں نے دیکھا ہے، تو میرے مولا لم یر شرن قط، مجھے تیری عزت کی قسم اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ انک توسع علی الکافر، یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوٹ دیتا ہے، بڑی ڈھیل دیتا ہے۔ ففتح له بابا من النار، اللہ نے آگ کا دروازہ کھولا، آگ کا دروازہ کھولا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا انہا لظا نزاعۃ للشوا، بھڑکتی ہوئی آگ، کھال کو کھینچنے والی آگ، حمالۃ اور وہ کیا ہے جو انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، تہ بتیل بنی ہوئی آگ، ستونوں میں پھنسی ہوئی آگ، سلاسل و اغلالا و سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، زنجیریں اور بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور گلے کے توق، اور ترمی بشرر قلقصر کانہ جمالات صفر، ایک ایک انگارہ نہیں، ایک ایک اس کی اڑنے والی چنگاری اتنی بڑی جیسے بڑے بڑے محل ہوں۔ میرے نبی سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ دوزخ میں سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا ساری دنیا کو جلا کے بھسم کر دے گا، صرف سوئی کے ناکے کے برابر۔ ایک لوٹا پانی 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، دوزخ کے پانی کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے، کھولنے لگ جائیں گے، اس میں جو لوہا پگھل رہا ہے، جو سیسا پگھل رہا ہے، وہ ایسے ڈالا جائے گا، بڑے بڑے وہ پیالوں میں ڈالا جائے گا، حوضوں میں ڈالا جائے گا، بڑے بڑے وہ جگہوں میں ڈالا جائے گا، پھر لٹایا جائے گا جہنمی کو۔ گانا سننے والا وہ سارا کھولتا ہوا سیسا لوہا اس کے کان میں ڈالا جائے گا، اس کے کانوں میں ادھر سے بھی ڈالا جائے گا۔ کان میں تیلی مارو نا تو درد ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا تیلا کان میں مارو تو درد ہوتا ہے۔ جس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ گانا نہ سننا تھوڑی سی مشقت کا کام ہے، اپنے کانوں کو روک لینا اس لذت سے تھوڑی سی مشقت کا کام ہے،
اور سنتے سنتے مر جانا اتنے بڑے عذاب کا کام ہے، اتنی بڑی ہلاکت کا کام ہے۔ پھر یہ تو جہنم کی آگ ہے، جنت میں جانے پر بھی اللہ کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج ان کو ہم جنت کا گانا سنائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک، میرے مولا مجھے تیری عزت جلال بلندی کی قسم، لو ملک الدنیا کلہا وعاش الدہر کلہ وکان مسیرہ ھذا لم یر خیرا قط، میرے اللہ مجھے تیری عزت جلال بلندی کی قسم، کافر کو حکومت ملے ساری دنیا کی، زندگی ملے قیامت 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 تک کے دن کی، اور اس پوری زندگی میں نہ اس تکلیف دیکھے، نہ درد دیکھے، نہ دکھ دیکھے، لیکن مرنے کے بعد اس آگ میں چلا جائے تو میرے رب اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ عیش کوئی عیش نہیں جس کے بعد جہنم میں جانا پڑے، اور دکھ کوئی دکھ نہیں ہے جس کے بعد جنت مل جائے۔ تو میرے بھائیو اللہ کو منزل بنانے والوں نے کبھی کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، اور اللہ سے بھٹک جانے والوں نے کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھا۔ اللہ تک کی طرف چلنا انسانی فطرت، انسان کی پکار ہے، انسان کے اندر کی طلب ہے، جیسے روٹی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، میں اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ کے بغیر زندگی گزاریں گے اللہ کی قسم وہ ان کا اندر ایسے گیلی لکڑی ہوتی نا، گیلی لکڑی وہ جلتی بھی ہے اور بیٹھنے والوں کو بھی برباد، اس کا دھواں سارے کمرے میں پھیل جاتا ہے، یہ سلگتی لکڑی کی طرح، اور وہ بھی جب کہ گیلی ہو یہ سلگتے رہیں گے، یہ جلتے رہیں گے، اور ان کے زخم بڑھتے رہیں گے، اور کوئی مرہم نہیں اس کا سوائے اللہ کی محبت اور تعلق کے۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے یہ پیغام سنایا، اللہ کو اپنا بنا لو، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام، مری والو جنت کی دوڑ لگاؤ، مری کو جنت نہ سمجھو، اسلام آباد، کراچی، پنڈی، پشاور، ملتان کو جنت نہ سمجھو، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ اللہ جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا، وہ اللہ جس نے مٹی سے غذا کو نکالا، وہی اللہ جس نے غذا کو پانی بنایا، وہی اللہ جس نے گندے پانی کو مرد عورت کے پانی کو ملایا، پھر اسی اللہ نے ماں کے پیٹ میں تمہیں قرار بخشا، پھر اسی اللہ نے 3 اندھیروں میں تمہارا روپ ڈھالا، تمہارے نین نقش بنائے، پھر اسی اللہ نے آنکھوں میں نور ڈالا، کانوں میں سننا رکھا، زبان میں بولنا رکھا، اسی اللہ نے دل کو دھڑکایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریوں کو چلایا، رگوں میں خون کو دوڑایا، انگلیوں کو الگ الگ بنایا، ناخنوں سے محفوظ فرمایا، اسی اللہ نے پیشاب کی جگہ، پاخانے کی جگہ کو ایسے طریقے سے بنایا کہ ہر چیز آسانی کے ساتھ غلاظت کی نکلتی چلی جائے، چلنے کو پاؤں دیے، پاؤں کو انگلیاں دی، بیلنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کا نظام بنایا، پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر کھال کو لگا کر اندر کی ساری غلاظت کو کھال کے ذریعے سے اللہ پاک نے بند کر دیا، اور اوپر نئے نقش بنا کر نوک پلک کو سنوار کر ثم السبیل یسرہ، پھر تمہیں دنیا میں لے کر آیا، پھر تمہیں طاقت بخشنے کے لیے غذاؤں کا نظام چلایا، پھر اسی اللہ نے ماں کو تیرے لیے بے قرار کیا، باپ کو تیری چھوں بنایا، سارا دن مری کے پہاڑوں میں دھکے کھاتا پھرا تیرے لیے تازہ روٹی لانے کے لیے، اور اس نے کبھی لکڑیاں اٹھائیں، کبھی ریڑھی چلائی، کبھی دکان کھولی، کبھی ٹرک چلایا، کبھی ٹیکسی چلائی، کبھی ملیں چلائی، کبھی فیکٹریاں چلائیں، کبھی دکانیں کھولی، کبھی کپڑا بیچا، کبھی شربت بیچا، کبھی پتھر توڑے، کبھی سارا دن کی دھوپ کو برداشت کر کے تیری تر روٹی کے لیے اپنے آپ کو وہ کھلاتا رہا، کھپاتا رہا، پھر ہوائیں تیرے لیے چلی، زمین کا فرش تیرے لیے بچھا، آسمان کی چھت تیرے لیے بنائی گئی، سورج کو تیرے لیے چمکایا گیا، چاند کو تیرے لیے ٹھنڈایا گیا، تاروں کو تیرے لیے جھل ملایا گیا، پھر تھنوں میں دودھ اتارا گیا، پھر پھلوں میں رس ڈالا گیا، کسی کو میٹھا، کسی کو کھٹا، کسی کو ترش، کسی کو نمکین، کسی کو ذائقے دار، کسی میں رس بھرا، کسی کو خشک بنایا، پھر تیرے لیے آگ کو نکالا، تیرے لیے پانی کو بہایا، آگ کو جلایا تیرا کھانا پکے، پانی کو بہایا تیرا نظام زندگی چلے تو صاف ستھرا ہو کے چلے، پھر وہ میرا اللہ رات کو لے کے آیا تم سو جاؤ، پھر میرا اللہ دن کو لے کے آیا تم کام کرو، پھر میرے اللہ نے ایک وقت میں رات کو مسلط فرمایا تھا کہ اکٹھے سارے سو جائیں، آدھے سوئیں آدھے بیدار ہو، مصیبت پیدا ہو جائے، ایک
वक्त में दिन को लेकर आया ताकि सारे इकट्ठे काम करें। ये सारा निजाम बनाने के बाद, चलाने के बाद फिर मेरा अल्लाह कहता कुतिल इंसानु मा अकफरा, मेरे बंदे मैंने तो तेरे लिए सब कुछ किया पर तेरा सत्यानाश हो तो मेरा ही नाशुक्रा निकला। तुझे और कोई मिला ही नहीं था नाशुक्री के लिए, तुझे और कोई मिला ही नहीं था बेवफाई के लिए। तो मेरे भाइयों, अब दुनिया इम्तिहान की जगह है। अल्लाह की तरफ चलना ऐन फितरत है। जैसे पानी नशे में चलेगा, ये ऐन फितरत है पानी की, ऐसे ही इंसान की फितरत है अल्लाह की तरफ चलना। बीच में दो रुकावटें हैं, बीच में दो रुकावटें हैं, एक इसकी जरूरियात, एक इसकी ख्वाहिशात। एक ये लज्जतों का पुजारी है, ये जरूरतों का गुलाम है, लज्जतों का पुजारी है। ये जरूरतों पर फरोख्त हो जाता है, ये लज्जतों पर फरोख्त हो जाता है। जल्दबाज होने की वजह से जरूरतों में अटकता है, दुनिया की लज्जतों और शहवतों में अटकता है। अल्लाह तबारक व तआला का इम्तिहान आया का जरूरतें अल्लाह की तरफ रुजू करो, पूरी करेगा। लज्जतें अल्लाह ने रोका नहीं है, पाबंदी लगाई, यहां से आगे न करो, यहां से आगे न करो। अल्लाह खुद कह रहा है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआमि वल हर्थ। का मुझे पता है तुम औरतों के बड़े ख्वाहिश रखते हो, तुम अपने बच्चों की बड़ी पूजा करते हो, औरतों के पीछे फिरते हो और सोने चांदी के पुजारी हो और खूबसूरत सवारियों के तुम दीवाने हो और तुम खेतियों के, खेती बाड़ी के बड़े चाहने वाले हो और तुम जानवरों को बड़ा पसंद करने वाले हो। ये सारी बातें मुझे पता हैं कि मैं तुम्हें औरतों से नहीं रोकता। निकाह करो, जिना न करो, निकाह करो, जिना न करो। औलाद की खिदमत परवरिश से नहीं रोकता, हलाल खिलाओ, हराम न खिलाओ। कमाने से नहीं रोकता, हलाल सोना बेशक ढेर इकट्ठे कर लो, हराम से बचो, हलाल कमाओ, हराम से बचो। सवारियों से नहीं रोकता, मैं रिस्क दूं तो अच्छी सवारी खरीदो, नहीं रोकता। तुम्हारा नबी बेहतरीन सवारियों पे सवार हुआ, आपके एक घोड़े का नाम था वर्द, जो गुलाब के फूल की तरह हसीन था, उसका नाम वर्द रखा गया। आपके एक घोड़े का नाम यासूब था, शहद की मक्खी की मलका का नाम यासूब। जैसे वो मक्खियों में मुमताज नजर आती है, वो घोड़ा घोड़ों में मुमताज नजर आता था, सबसे जुदा मुनफरिद नजर आता था। तुम्हारे नबी ने आला सवारियों पर सवार होकर मालदारों को अच्छी सवारी रखने से नहीं रोका, ना अल्लाह ने ना रसूल ने। हाँ, ये कहा हराम पैसे से सवारी ना खरीदना, हराम से ना खरीदना। जो तुम्हारा नबी फिर ऊंट पे भी सवार हुआ है, कम दर्जे की ले लेना। अगर इस पर भी गुजारा ना हो तो तुम्हारा नबी उससे भी कमतर सवारी पे सवार हुआ है, वो खच्चर पे सवार हुआ है, उससे छोटी पे गुजारा कर लेना। उस पे भी गुजारा ना हो हलाल के अंदर तो तुम्हारा नबी गधे पे सवार हुआ है, तुम उससे भी छोटी सवारी पे सवार हो जाना। अगर इसके भी पैसे नहीं है तो हराम के चक्कर में न पड़ना। तुम्हारे नबी ने पैदल भी सफर किया है, तबूक का सफर पैदल हो रहा है, सवारी कोई नहीं, पैदल सफर हो रहा है। तो अल्लाह ने सवारियों से नहीं रोका का हराम रास्तों से मत लाओ, खेती बाड़ी से नहीं रोका का किसी की जमीन पे कब्जे न करो, किसी की जमीन पे कब्जे न करो। जैसे आजकल बड़े शहरों में ये लैंड माफिया आ गया, प्लाटों पे कब्जे हो रहे। ओहो, हर आदमी की जमीन कुल 4 हाथ कवर है। पता नहीं कैसे दीवाने हो गए। एक मेरे गांव में ना, उसके करीब एक हमारा तबलीगी दोस्त है। मैं अपने घर में था गांव में, मुझसे आकर कहने लगा आज फलां जमींदार से मिलकर आया हूं। मैंने उसको दावत दी कि मार साहब तेरी मेरी जमीन बराबर है, तेरी मेरी जमीन बराबर है। मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये क्या कह रहा है। वो बड़ा जमींदार, ये बिल्कुल दरवेश। तो वो जमींदार कहने लगा कैसे बराबर है? उन्होंने कहा तेरी कब्र भी 4 हाथ, मेरी कब्र भी 4 हाथ, बाकी तू भी छोड़ जाएगा, मैं भी छोड़ जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि तुम जमीनें ना बनाओ, खेती बाड़ी ना करो, कहता कब्जे ग्रुप ना बनो, धोखेबाजी से बचो। एक बालिश्त किसी की जमीन दबा ली, एक बालिश्त यानी 1 फुट से भी कम, 12 इंच से भी कम अगर किसी की जमीन दबा ली, मरी में भी तो जमीनें थोड़ी थोड़ी हैं, तो यहां तो गजों के हिसाब से लाखों रुपए पर जमीन जा रही है। अब हेरा फेरी करके दबा ली, यहां तो दबा ली। यहां की अदालतों का क्या है, वकील भी मौजूद, जज भी मौजूद, और एक नस्ल मुकदमा करती है, अगली नस्ल उसका फैसला पाती है। ठीक है, हो गया, तुमने कब्जा कर लिया या तुमने हेरा फेरी करके वकील को भी चक्कर दे दिया और जज को भी चक्कर दे दिया, आ गया क़यामत का दिन।
میرا اللہ آیا بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہاں کتنی زمین دبائی تھی. ایک بالشت کی جب سزا یہ ہے تو اگلی کی کیا ہوگی؟ ایک بالشت زمین دبانے والے کو فرشتے پکڑیں گے اور یہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے. میں ہمالیہ پہاڑ اس کے وہ اندر میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا. تم سوچو یہ 5 فٹ کا آدمی 7 زمینیں کیسے اٹھائے گا؟ 7 بر اعظم کیسے اٹھائے گا؟ یہ 7 بر اعظم کٹھے کیے جائیں گے، اس کا وزن پورا ہوگا، اس کا قد اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ یہ زمین کا توق اپنے گلے میں اٹھا کے تڑپ بھی سکے، ہائے ہائے بھی کر سکے، فریاد بھی کر سکے. اور پھر اسے کہا جائے گا اس کی زمین واپس کر، مری والی زمین واپس کر. وہ کہے گا وہ تو وہیں رہ گئی، کیسے واپس کروں گا؟ پھر ظالم سزا بھگت. اب بھگتتا رہے جب تک اللہ چاہے گا. پھر ایک اور یہ تو دوسری سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بلائے گا وہ حقور، یا اللہ اس نے میری زمین دبائی تھی، میری دکان دبا لی تھی، میرا گھر اس نے دبا لیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو پکاریں گے، آؤ آئے اس کا گھر واپس کرو، زمین واپس کرو، اس کی دکان واپس کرو. کہے گا یا اللہ وہ تو مری میں تھی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے منگوا لی ہے، واپس کر دو. منگوا لی ہے، آ گئی. کہاں ہے؟ کہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں پڑی، جا اٹھا کے لیا. سب سے اوپر جہنم ہے، جو ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، نماز نہیں پڑھتے ایسی مر گئے، روزے نہیں رکھتے ایسی موت آ گئی، ماں باپ کے نافرمان ہیں ایسی موت آ گئی، شراب زنا جوا موسیقی گانا بجانا اس میں مبتلا تھے ایسی موت آ گئی، سود کھاتے مر گئے ایسی موت آ گئی. تو ان لوگوں کی زمینیں مال دبانے والا مسلمان ہو کر ہاویہ میں جائے گا. ہاویہ میں ابو جہل نہیں جا سکتا، ہاویہ میں صرف منافق جائیں گے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور اس سے پہلے امتوں کے منافق اور بعد میں آنے والے منافق. لیکن پکا سچا مسلمان پر ہیرا پھیری سے بٹور لیا، گھر دبا لیا، زمین دبا لی، دکان دبا لی، گاڑی دبا لی، کوئی چیز جاؤ لے کے آؤ. کہاں ہے؟ ہاویہ. فرشتے ساتھ جہنم میں جلا، حطمہ میں جلا، لظا میں جلا، چیختا چلاتا سعیر میں اترا، سقر میں اترا، جہیم میں اترا، ہاویہ میں اترا. دکان کو اب اٹھا رہا ہے، اب زمین کو اٹھا رہا ہے، اور اب اس کے پیسے کو اٹھا رہا ہے، گاڑی کو اٹھا رہا ہے، بنک گھر کو اٹھا رہا ہے، جو چیز بھی تھی اس کو اٹھا کر کندھے پہ ڈالا. اب اوپر چڑھنا شروع کیا، جہیم میں داخل ہوا جلتا ہوا، پھر سقر میں گیا، پھر سعیر میں گیا، پھر لظا میں گیا، پھر حطم میں گیا، پھر جہنم میں گیا. اوپر کنارے پر پہنچ گیا، کہے گا چلو شکر ہے واپسی ہو گئی، مل گئی. ایک قدم باہر ہوگا، ایک اندر ہوگا، اللہ کا امر آئے گا، پھر کلا بازیاں کھاتا ہوا واپس ہاویہ میں جا کے گرے گا. یہ نیچے، وہ چیز اوپر، اور جس کی دوائی تھی، جو بھی دبایا تھا. آج کل تو بڑے ہیرا پھیری کے کام ہو رہے ہیں. یہ پٹواریوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر اسی حال میں یہ مر گئے. ایسے لوگوں کی فردیں برباد کرتے مر گئے تو ان کا حال انتہائی خوفناک ہوگا. تو ہر آدمی جو اس میں استعمال ہوگا، کوئی افسر استعمال ہوا، کوئی تاجر استعمال ہوا، جو بھی استعمال ہوا خیر نہیں اس کی. نہ نماز چھڑا سکے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل نہ چھڑا سکے گا. اب پھر گیا، پھر اٹھایا، پھر یہاں پہنچا، پھر اللہ نے نیچے دھکا دیا، پھر کلا بازیاں کھاتا ہوا ہاویہ میں آیا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ روک نہیں رہا. وہ کہتا ہے زنا نہ کرو، بے شک 4 شادیاں کرو. وہ کہتا ہے اولاد کی پرورش کرو پر انہیں ہر چوری کا مال نہ کھلاؤ، جھوٹ کا مال نہ کھلاؤ. وہ کہتا ہے سواریاں رکھو پر حرام کی نہ رکھو، پیسہ کماؤ پر جھوٹ رشوت دھوکے کا نہ کماؤ. جانور رکھو اور دودھ کے جانور رکھو، بھیڑ بکریاں اونٹ رکھو، لیکن ان میں کوئی حرام کا نہ ہو. کھیتی باڑی کرو پر کسی کی زمین دبا کے نہ ہو. ایک طرف لذتیں خواہشات رکاوٹ ہیں، ایک طرف انسان کو ضرورتیں رکاوٹ ہیں. ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ نے 2 نسخے استعمال کیے ہیں. کہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، اور رب ہو نام ہی پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں. تمہاری لذتیں خواہشیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور بنایا ہوا ہے، اس کا نام جنت ہے. تم یہاں کی وقتی لذتوں کو قربان کرو، تمہیں جنت میں ساری لذتیں پوری کر کے دے گا. تم اپنی ضرورتوں کے غلام نہ بنو، تمہارا پالنے والا رب اللہ ہے. 2 بڑی رکاوٹیں، ایک ضرورتیں، دوسری لذتیں. دونوں کا نسخہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے. الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی. الحمدللہ، سب تعریفیں. الحمد مصدر آیا ہے، فعل نہیں آیا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی فرشتے کر رہے ہیں، جتنی زمین آسمان